السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محترم جناب فواد چودھری کی خوبصورت باتوں سے۔ السلام علیکم چے صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کو کس نے کہہ دیا میں خوبصورت باتیں کروں گا؟ چے صاحب اس لیے کہ آپ خود خوبصورت ہیں۔ نہیں، میں تو اس وقت سڑا بنا بیٹھا ہوا ہوں، میں کس لیے کروں گا خوبصورت باتیں؟ ویسے بھی اب تو افسردہ گفتگو ہر طرف ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا ملک کے کیا حالات کر دیے انہوں نے، چند مہینوں کے اندر اندر بیڑا غرق کر دیا اس امپورٹڈ حکومت نے۔ اب تو ہم سوچتے ہیں کہ آگے 2 مہینے اور یہ گزر گئی ہے حکومت تو کیا کرے گی یہ؟ چے صاحب میں نے تو اس لیے اس خوش گمانی کا اظہار کیا تھا کہ آپ چونکہ خود انتہائی خوبصورت ہیں اس لیے آپ کی باتیں بھی خوبصورت ہوں گی۔ یعنی میں چونکہ انتہائی خوبصورت ہوں اس لیے میری باتیں خوبصورت، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا پھر باتیں بھی نہیں خوبصورت۔ جنید صاحب اصل میں یہ میڈیا اس وقت ادھر ادھر کی باتیں کر کے قوم کا دھیان بٹانا چاہتے ہیں۔ اصل بات تو اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہ خان صاحب کے جلسے کتنے بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کال دیتے ہیں جلسے کی اور لوگ دوڑے چلے آتے ہیں، فوری طور پہ پنڈال بھر جاتا ہے۔ اور دیکھیں ابھی خان صاحب منہ سے پورا جلسہ بھی نہیں کہتے، صرف جل کہتے ہیں، لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے جل پری کہنا ہے یا جل ککڑ کہنا ہے، ان کو پتہ ہے بھائی جلسہ ہی ہے، دوڑے لگا دیتے۔ چھوٹی سی کال کیا ہوتی ہے جو صاحب؟ خان صاحب گلی کی نکڑ پہ جا کے کہتے ہیں کوڑی ہو منڈے ہو بنڈی دی چیز لئی جاؤ۔ جنید صاحب یہی تو بات ہے کہ پی ٹی آئی چیز بھی نہیں بانٹ دی تھے پھر بھی لوگ کی آندے نے، وہ چیزیں بانٹنے والے جو ہیں وہ تو دوڑ دوڑ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے خان صاحب صرف یہ کہتے ہیں کہ جلسہ، تو سارے فوری طور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگ کس قدر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو آزادی اور انقلاب ہے وہ بالکل سامنے کھڑا ہے۔ چلو صاحب ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں جلسے اسی لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ سیلاب نہ آئے، کچھ ایسا بندوبست کیا جائے کہ سیلاب نہ آئے۔ کسی حکومت نے ایسا بندوبست نہیں کیا اور انشاءاللہ اب ہماری حکومت آئے گی تو ہم کوئی ایسا کریں گے بندوبست ضرور کہ آئندہ سیلاب آئے ہی نہ، اور اگر آئے تو اس طرح تباہی نہ پھیلائے۔ بالکل دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، سیلاب کو پہلی دفعہ نہیں آیا، ہر دوسرے تیسرے سال سیلاب آتا ہے۔ ان حکومتوں نے کیا کیا ہے جو گزری ہیں؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بندوبست ایسا کیا ہے کہ لوگ تباہی سے بچ جائیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں لوگوں نے اتنے ڈیم بنا لی ہیں جنید صاحب، آپ کو نیند آئی ہوئی ہے؟ نہیں وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ کو۔ میں آپ کی باتیں بہت زیادہ غور سے سن رہا ہوں۔ نہیں تو آپ نے بیچ میں واہ 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 نہیں نا کہا، اس لیے مجھے محسوس ہوا اب سوئے ہوئے۔ دوبارہ کر لیں۔ دیکھیں ہم یہ بندوبست کر رہے ہیں کہ آئندہ سیلاب آئے تو تباہی نہ پھیلے۔ تو کہا کہ گئے نا یہ تو سنجیدگی اختیار کریں۔ یار سنجیدگی واہ واہ سنجیدگی ہوتی ہے، ہاں 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 سنجیدگی نہیں ہوتی، واہ واہ سنجیدگی ہوتی یہ ہے۔ آپ کی سنجیدگی ہے کہ پاکستان ہندوستان سے پہلا میچ آ رہا ہے، آپ نے کہا یہ منحوس حکومت ہے اس وجہ سے ہار گیا۔ دوسرا میچ پاکستان جیت گیا تو آپ نے کہا اس وجہ سے جیتا ہے کہ عمران خان فیصلہ آباد میں جلسہ کر رہا تھا۔ جنید صاحب میں نے پوری بات ہی نہیں کی، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آئندہ جب بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہو خان صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ وہ 1 دن پہلے جلسہ کریں۔ اچھا آپ جب بھی انڈیا پاکستان کے میچ سے پہلے 1 دن جلسہ کروائیں گے خان صاحب سے، اگر آپ میچ نہ جیتے تو آپ پھر مجھے کہیے۔ یہ عمران خان صاحب کا جلسہ نہیں ہوتا جنید صاحب، یہ تعویذ ہے، تعویذ، اس کی وجہ سے خیر و برکت شروع ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب مجھے کاروبار چلانے کے لیے بھی تعویذ مل سکتا ہے؟ اب مل سکتا ہے مگر آپ کا کاروبار چل گیا تو آپ کاروبار کھا جائیں گے۔ آپ کو 2 تعویذ چاہیے، ایک کاروبار چلانے کے لیے، ایک کاروبار کو آپ سے بچانے کے لیے۔ چلے صاحب کو ایسا تعویذ مل سکتا ہے جس سے میری زندگی میں روشنی ہو جائے؟ زندگی میں روشنی ہو سکتی ہے، منہ کی میں ذمہ داری نہیں لیتا۔ چودھری صاحب میری زندگی واسطے روشنی چاہیے، منہ تو میرا پہلے ہی روشن ہے۔ چودھری صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میچ ہر جائے تو اس میں وفاقی حکومت کی بے برکتی ہے، اگر جیت جائے تو اس میں عمران خان کی برکت ہے؟ دیکھیں جو میں نے پہلا بیان دیا تھا اس دن میں اسلام آباد تھا، دوسرے بیان کی دفعہ میں لاہور تھا،
تو میرا مطلب ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میچ اگر جیتا گیا ہے یا ہارا گیا ہے تو اسی جگہ کی برکت یا بے برکتی ہوگی. اس لیے آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں بے وقوفوں والی بات کر رہا ہوں, بات میری ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب, وہ سننے کو یہ بھی ملا ہے کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا اور اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خبر ہے. جنید صاحب, میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کی بات نہیں کرتا کسی بھی انسان کے لیے. اصل میں میرا کسی بھلے مانس نے بلکہ کسی بنمانس نے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا. آپ مشکل سا پاس ورڈ رکھتے ہیں نا کہ بس یہی غلطی ہوئی نا, پاس ورڈ اس کا بڑا آسان تھا, بس. دیکھیے اب تو ساری کر لیتے ہیں. تم لکھتے کیسے تھے؟ جنید صاحب, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب تو وائس ریکگنیشن بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے, تو بول کے بھی بندہ کر کے کھول سکتا ہے اکاؤنٹ. لیکن اگر بندے کا گلا خراب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکتا. ہونٹ جلے ہوئے ہو تو بندہ بھی نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ آپ تو اب آدھے سے زیادہ مزاحیہ ہو چکے ہیں. اس میں گلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہونٹوں کی تو ہے نا سر. ہونٹوں کی ضرورت ہے تو جلے ہوئے ہونٹوں سے زیادہ لمبا اور ایزی ہوتا ہے. وہ بندہ جلے ہوئے ہونٹوں سے جلن کے ساتھ بھی کر لیتا ہے. تو پھر ٹویٹ بھی بندہ جلی کٹھی کرے گا. وہی اس نے کیا ہے نا جی. دیکھیں سیدھا کہہ دیا کہ انتقال کر گئے, حالانکہ میں صرف سیاسی انتقال پہ یا زمین کے انتقال پہ یقین رکھتا ہوں یا ڈسکس کرتا ہوں. یقین تو خیر مجھے انسان کے انتقال پہ بھی ہے, مگر میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا. یہ میں تو اس بندے کو جس نے یہ لکھا ہے, میں تو اس کو دل ہی دل میں بہت دیر تک بھلا بھلا کہتا رہا ہوں. واہ واہ واہ. برا بھلا کہتے رہے نا. وہی ذرا وہ ٹنگ ٹوسٹ ہو گیا ہے. برا بھلا ہی کہا ہے میں نے اسے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں سیاست اپنی جگہ پہ, بد دعائیں اپنی جگہ پہ. ابھی یہ میرا خیال ہے سچویشن نہیں آئی کہ بد دعائیں دینی شروع کر دیں. اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو تو بد دعائیں بھی دینی مجھے آتی ہیں. چوہدری صاحب میرا بھی اکاؤنٹ بند ہو گیا, وہ بھی کھلوا دیں گے. آپ نے اکاؤنٹ لنگر خانے میں کھولا ہوا تھا. اچھا چوہے صاحب, اصل موضوع کی طرف آتے ہیں نا. جو عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے, اس میں حامد خان صاحب, پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ ایک جماعت میں رہتے ہوئے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری سے اچھی بات کی توقع رکھی نہیں جا سکتی, اور ان کا بیان ہمارے موقف سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. آپ کو ان کا بیان یاد ہے جو میں نے ان کے لیے بیان دیا ہے, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ یاد ہے, آپ نے کہا ہے کہ یہ احمد خان جو ہیں یہ تو افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان کے بزنس پارٹنر ہیں. اس پہ کرنا ہے لڑکی. ٹائم پہ تم کرتی نہیں ہو, فضول بات پہ. ابھی 1 منٹ صبر کریں, ذرا بریک لگائیں. اس سے بھی اونچا ابھی اس بات پہ کرنا ہے جو میں بتانے لگا ہوں. جی ارسلان نے کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو سٹیج پہ آنے کا بہت شوق تھا, سٹیج ڈراموں میں. وہاں پہ ان کا شوق پورا نہیں ہوا, اس لیے اب یہ جگتے لگا کے اپنا شوق پورا کر سمجھ نہیں سکتے. یہ تو افسردہ بات ہے, اس پہ کس بات کی ہنسی؟ ایک بندے کو کام نہیں ملا, آپ اس پہ ہنس رہے ہیں. اگر آپ تھیٹر کے فنکار ہوتے تو ویلن کا رول بہت اچھا کرتے آپ. جنید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر میں چاہتا تو میں تھیٹر پہ بھی کام کر سکتا تھا. کیونکہ فلم سٹار ننے کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کی شکل ننے سے ملتی ہے. اور فن ہوتا کیا ہے جنید صاحب, اللہ کے فضل سے ہر فن مولا ہوں میں تو ایسے بھی کر لیتا ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ مجھے تھیٹر پہ کام نہیں ملا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسلٹ ہے یہ کہا جائے تو. ملتا بھی تو میں نے جانا ہی نہیں تھا. میرا خیال آپ کو وہ رول سوٹ کرے گا کہ آپ لڑکے کے باپ ہیں اور بارات واپس لے گئے. نہیں, ارسلان نے دوسری بات بہت خطرناک کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اور حامد خان کا کیا مقابلہ. حامد خان ایک لیجنڈ ہے اور فواد جو ہے وہ گنگو تیلی. دیکھیں گونگلو تیلی کہتا تو میں مان لیتا,
کیونکہ مجھے بچپن میں گونگلو کہتے تھے. یہ گنگو تیلی تو خیر اس نے بونگی ماری ہے, میں نہیں اس بات کو مانتا. اور جنید صاحب بات کرنے والی کو کیا کریں خدا کے لیے, یہ ڈسکس کرنے والی بات ہی نہیں ہے. ارسلان افتخار کیا ہے بیچارہ, وہ کیا بیچتا ہے, پتہ نہیں کدھر پھر رہا ہے. جب اس کا باپ تھا سیٹ کے اوپر اس وقت اسے 4 لوگ جانتے تھے اور وہ باپ کی وجہ سے جانتے تھے. یا تو ہے نا ارسلان افتخار اچھی جگت کرتا ہے, یا کوئی اچھی سیاست کرتا ہے, یا اچھا وکیل ہے. تینوں ہی خوبیاں نہیں ہیں اس میں, اور اللہ کے فضل سے آپ کا بھائی ان تینوں خوبیوں سے بھرا پڑا ہے. بہرحال ارسلان نے تو صاف صاف کہہ دیا, واضح لفظوں میں کہہ دیا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا, ببانگے دول کہہ دیا, پتھر تے لکیر کہہ دیے, اور 5-6 کر لیں کٹھے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ سٹیج پہ کام نہ ملنے کے بعد اب فواد صاحب سیاست میں بونگیاں مار. ایسے فضول بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی داد دینے والی یا ہنسنے والی بات ہے. دیکھیں میں جب چھوٹا تھا اس وقت شکل چونکہ میری معصوم سی تھی تو لوگ مجھے اس وقت کہتے تھے فیملی میں کہ یہ بونگا کدھر پھر رہا ہے. مگر جب جنید صاحب میں نے بولنا شروع کیا اور میں نے چلنا پھرنا شروع کیا تو میری حرکات اور میری گفتگو دیکھ کے وہی بونگا کیسے استعمال ہوتا تھا سارے کہنا شروع ہو گئے, کوئی ایڈا بھی بونگا نہیں جی. پھر یہ بھی فکرہ میں نے سنا ہوا ہے, یہ شکل تو ہی بونگا جی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے انتہائی بیوقوفانہ ہے اور غلط بیان. اچھا فواد صاحب ایک سوال کا جواب دیں. آپ کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک عمومی رائے یہ تھی کہ آپ کسی کے اشاروں پہ سیاست کرتے ہیں, لیکن آپ نے اچانک اپنا پینترا بدلا ہے اور آپ نے بہت دبنگ انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست شروع کر دی ہے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب, اس طرح کے سوال سون بھادروں میں نہیں کرتے. اچھا آپ کو ذاتی طور پہ مبارک ہو کہ جو آپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی وہ ناقابل سماعت قرار دے کر عدالت نے مسترد کر دی. جنید صاحب میں خود ایک وکیل ہوں, میں کبھی بھی عدالت کی توہین کر ہی نہیں سکتا. مجھے اتنے مینرزم تو ہیں کہ عدالت کے لیے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. تو وہ مجھے معلوم تھا کہ یہ جو درخواست دی گئی ہے یہ خارج ہو جانی ہے. میں اس کا پہلے اس لیے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے عدالت میں نبڑ لیتے ہیں. جس طرح بندہ نہیں کہتا کہ تو میرے محلے چاہیے میں تینوں نبڑ لاں گا. تو عدالت میرا محلہ ہے, میں ایک وکیل ہوں, وہیں میں رہتا ہوں. تو اس لیے میں نے وہ درخواست گزار تھا جو تھا اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ آئی میرے محلے میں تیرے نہ نبڑ لاں گا. اچھا صاحب آپ کے بارے میں عطا تارڑ نے بڑا زبردست تبصرہ کیا. انہوں نے کہا جب تک فواد چودھری صاحب جیسے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں نا ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اس پہ کیا تبصرہ کروں عطا تارڑ کی اس بات پہ. عطا تارڑ جیسے بندے تو جنید صاحب جس نکاح میں گواہی دیں ادھر طلاق ہو جاتی. یہ تو جنید صاحب کسی دے ولیمے تے جائے تے نیری نال تمبو ڈگ پیندے نے. اور گوگا صاحب تانوں تے پتہ ہے سالن تے تمبو ڈگیا ہوئے تے کڈا برا ہوندا ہے. گوگا تو خود بیچارہ ایسا بد نصیب ہے کسی 5 سٹار ہوٹل میں جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں آج کچھ نہیں پکا. شاباش, یہ 5 سٹار ہوٹل جاندا ہے یا وڈی سالی دے گھر جاندا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان جو فرق ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا جی. مطلب اگر ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھا جائے تو وہاں لٹریسی کی شرح جو ہے وہ 96% ہے. یعنی 100 میں سے 96% بچے پڑھے لکھے ہیں. اور جو غیر ترقی یافتہ ملک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی شرح جو ہے وہ 65% ہے. اچھا بھائی جان, آج ورلڈ لٹریسی ڈے ہے, عالمی یوم خواندگی. پتہ ہے کیا ہوتا ہے خواندگی کیا ہوتی ہے؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, لٹریسی جو جانتے ہیں. خواندہ کا مطلب ہے کہ جو جانتے ہیں. اور اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے, مختلف ملکوں میں اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں, مختلف ان کے پیرامیٹرز ہیں جس سے یہ جانچا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ جو جنرلی کہا جاتا ہے کہ کون خواندہ ہے, کون لٹریٹ ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, جس کو لکھنا پڑھنا بولنا آتا ہے وہ لٹریٹ ہے, وہ خواندہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت دنیا خواندگی کے حوالے سے
اپنی بلند ترین سطح پر، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ کھڑی ہے. 86.3% لوگ دنیا بھر میں خواندہ ہیں، لٹریٹ ہیں، دوسرے لفظوں میں پڑھے لکھے ہیں. 16 باقی جو سال کی عمر تک کے 14% نہیں ہے نا پڑھے لکھے، وہ پاکستان کے ہیں. پاکستان میں اتنے برے حالات بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بڑی ظاہر ہے کہ ماتم کرنے والی سچویشن ہی ہے دیگر شعبہ زندگی کی طرح. اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان جو فرق ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا جی. مطلب اگر ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھا جائے تو وہاں لٹریسی کی شرح جو ہے وہ 96% ہے. یعنی 100 میں سے 96% بچے پڑھے لکھے ہیں. اور جو غیر ترقی یافتہ ملک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی شرح جو ہے وہ 65% ہے. لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ملک بھی ترقی یافتہ نہیں ہے وہاں پہ جہالت کا راج ہے. جی. سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ 97% سے بھی زیادہ شاید لٹریسی کی ریشو ہے. پھر یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹ ہے، یہ قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے جو ملک ہیں یہاں پہ 100%. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جو 14% نہیں پڑھے لکھے وہ ساڑھے ہی نکل گئے. نہیں اب آتی ہے 14% رہ گئے ان پڑھ آدمی. جب سب پڑھ جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. اب آتی ہے جی پاکستان کی باری. جی. پاکستان میں ہمارا اپنا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی کی جو شرح ہے وہ 62% ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دنیا بھر کے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایڈی بھی کوئی گل نہیں. وہ کہتے ہیں جی 58% ہے آپ کے ہاں لٹریسی کی شرح. ہم 62% کا دعویٰ کرتے ہیں حکومتیں ہماری، لیکن دنیا کے جو ادارے یہاں کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی 58% ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں افسوس کی بات کیا ہے، کس سے کمپیریزن کریں، کس ملک سے موازنہ کریں. یہاں ہم اپنا موازنہ جو ہے وہ ہندوستان سے نہیں کرتے، بنگلہ دیش سے کر کے دیکھ لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں آج سے پورے 21 سال پہلے یعنی 2001 میں بنگلہ دیش ہم سے 3% پیچھے تھا. 3% پیچھے تھا. یعنی وہاں پہ شرح خواندگی 26% تھی، ہمارے ہاں 29% تھی. ٹھیک ہے. آج ماشاءاللہ 21 سال گزر گئے ہیں، وہ 75% پہ پہنچ گئے اور ہم 58% پہ. وہ 75% پہ پہنچ گئے، ہم 58% پہ کھڑے. سر وہ جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، انہوں نے مچھیاں نے بھی یہ کر لینا. سر وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ تو ایک بڑی سادہ سی دیسی سی جھٹکی سی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جس ملک میں 2 کروڑ غالباً 30 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول ہی نہیں جاتے، وہاں پہ آپ 90% اوپر سے زیادہ کا خواندگی کا خواب دیکھنا بھی حماقت ہے. جی. یعنی 2-2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھتا، اسکول جاتا ہی نہیں اور ہے. نہ ہی والدین انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو بھیجا جائے. ہاں اچھا. اور اس میں ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے، بار بار میں یہ محسوس بھی کرتا ہوں، اس کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ یار ہمیں بڑے شہروں میں رہنے والوں کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اس دائرے سے باہر لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں کے مسائل کیا ہیں. بالکل لا تعلق ہے. جھگیوں والے تو دور کی بات ہے، ہمیں چھوٹے شہروں کے لوگوں کے مسائل کا علم نہیں ہے جہاں سے اٹھ کے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. بہت شرم آتی ہے، بہت ہی بے حسی کا عالم ہے. یہ جھگیوں میں رہنے والوں کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ 50 سے 70 لاکھ. 50 سے 70 لاکھ لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں. اور وہاں پہ کم از کم 15 سے 20 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں کی شکل تک نہیں دیکھتے. کچھ این جی اوز ہیں جنہوں نے فنڈ شنڈ لینے کے لیے وہاں پہ کوئی خیمے شیمے لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہی فنڈز ختم ہوتے ہیں تو خیمے بھی لپیٹ لیے جاتے ہیں. مطلب بہت افسوس کی بات ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو ایک بڑی وجہ ہے یہ بھٹوں پہ کام کرنے والے یا مزدوری کرنے والے جو بچے ہیں، جو جن بچوں سے پیسے کمائے جا رہے ہیں نا جی، ان کو بھی لوگ جو ہیں ان کے والدین یا ان کے والی وارث وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہیں لگے رہیں چونکہ ان کی انکم ہو رہی ہے. اب ان کی تعداد بھی 25 سے 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے. اچھا پھر یہ جو ایک پنجاب ایجوکیشن فنڈ شروع کیا گیا تھا وہ کوئی چوتھے گیئر میں تو نہیں گیا،
لیکن ابھی بھی اگر اس پہ مسلسل محنت کی جائے نا, اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کے بچوں کو, غریب بچوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ لے اور حکومت ان کو کتابیں, فی, یونیفارم, یہ سب کچھ مہیا کرتی ہے. تو اگر یہ پنجاب ایجوکیشن فنڈ پروگرام پر بھی ٹھیک طرح سے فوکس کیا جائے تو میرا خیال ہے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال ہر جگہ پہ سرکاری سکول ہوتا بھی نہیں ہے, پھر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھے. تو یہ پنجاب ایجوکیشن فنڈ کے تحت جو ہے اس وقت جو میرا خیال 7400 سے زیادہ سکول ایسے ہیں جن کو فنڈ دیا جاتا ہے, سرکار فنڈ دیتی ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں, اخراجات ہم پورے کریں گے. سر جی ان سب کے باوجود میٹرک کا رزلٹ تو بڑا ہی شاندار آیا ہے. 1100 میں سے 1050 نمبر لے کے لوگوں نے فیس بک بھری ہوئی ہے. بس وہ فیس بک پہ شاندار ہے. آپ اندازہ کریں نا کہ ہم کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ اوور آل میٹرک کا رزلٹ جو ہے وہ 68% بچے کامیاب ہوئے ہیں, باقی فیل ہو گئے. میٹرک میں ہی جو بچے فیل ہو گئے ہیں, پہلے تو رونا یہ روتے تھے کہ میٹرک کے بچے جو ہیں وہ کالج تک نہیں جا پاتے, جہاں پہ میٹرک میں 68% رزلٹ آپ کا آئے, باقی سارے فیل ہو جائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. کسی نے یہ لکھا کہ میرا بیٹا فیل ہو گیا, فیس بک پہ لکھا کسی نے میرا بھتیجا فیل ہو گیا, اور لوگ شاندار میرے بھتیجے نے بڑا مارکا مارا ہے. اور جناب اصل میں یہ جو نمبروں کی گیم ہے نا بھائی جان, یہ جو زیادہ نمبر حاصل کرنا اور پھر اس کی شو مارنا, میں باقاعدہ سوچ کے یہ لفظ بول رہا ہوں, اس کی شو مارنا, اس نے ہماری ایجوکیشن کا بیج مار دیا. اور نہیں جی, پیمانہ ہی پٹھا ہو گیا ہوا ہے نا, سیدھا پیمانہ ہے. آپ جا کے سرکاری سکولوں کالجوں میں دیکھیں جی داخلے کتنے کو ہوتے ہیں, کتنے کو وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, کتنے کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں, کتنی کو حاضریاں ہوتی ہیں ٹیچروں کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی. بچوں کی بھی. بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے باخدا. اتنے بڑی عمارتیں, اتنی بڑی بلڈنگیں جو ہیں, کروڑوں کیا اربوں روپے کی بلڈنگیں, اربوں روپے مالیت کی بلڈنگیں جو ہیں وہ بیکار جا رہی ہیں, تقریباً بیکار جا رہی ہیں. سرکاری سکولوں کی آپ عمارتیں اور ان کی جگہیں دیکھیں کہاں بنے ہوئے ہیں, اندرون شہروں میں اور مہنگی ترین جگہوں پہ ہیں. وہ پوچھنے والا ہی نہیں. اچھا بھائی جان, پوچھنے والا ہی مسئلہ سب سے بڑا پتہ کیا ہوا ہے, یہ جو بچوں کو ہم نے مارکس لینے کی مشین بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے نا, ان کو پہیا گھما کے تو ان سے زیادہ نمبر دلوانے ہیں ان کو, اس نے ایک المیہ کو جنم دیا ہے. سچی بات بتاؤں, وہ بچے ذہنی مریض بن گئے ہیں. کئی دفعہ ہم اس پہ بات بھی کر چکے. پوری سکول انتظامیہ, چاہے وہ سرکاری سکول ہو چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو, ہوتا کیا ہے 50 کی کلاس میں سے جو ٹیچر ہے نا یا ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل ہے, اس کی توجہ 5 ٹاپ کے بچوں پر مرکوز ہوتی ہے کہ میں نے ان کو نمبر لے کے دینے, ان کو ٹاپ کروانا ہے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ان کا کیریئر شاندار ہو جائے گا, بلکہ اسکول کا جو فیوچر ہے وہ شاندار ہو جائے گا, کیونکہ ان 5 بچوں کی تصویریں, نام بینرز پہ لگنے ہیں اگلے سال بچے گھیرنے کے لیے. یہ بڑا ظلم ہے, یہ وہی بڑا میں ظلم عرض ہے. کر رہا ہوں جی کہ نمبر زیادہ لینا تو کوئی معیار نہیں ہے تعلیم کے اچھے ہونے کا. وہ 1 2 3 4 بچے لے سکتے ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ کتنی تعداد میں بچے سکول میں داخل ہوئے ہیں, کتنی حاضریاں ہیں, کتنے ٹیچر محنت کر رہے ہیں, ٹیچروں کی حاضریاں کیسی ہیں, یہ ہر چیز دیکھیں. سیانے کہا کرتے تھے کہ جو بچہ سکول سے چھٹی نہیں نہ کرتا وہ ٹھیک ہے, اس کے رزلٹ کو چھوڑو, جو پورا حاضریاں ہی پوری کرتا ہے نا جی 100%, اس بچے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے سکول سے. یہ تو اب بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. صرف اتنا ہی جیسے پا جنید کہہ رہا ہے کہ نمبر 4-5 فوٹو. اور بھائی جان یہ جو زلفی بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں نا, زلفی تمہیں کبھی کسی نے بھائی جان کہا ہے؟ مجھے بھی فیل ہوا ہے عجیب سے مجھے کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑائی ہے, زلفی بھائی جان. یار میں مذاق نہ کیا کرو, تم بھائی جان کہہ رہے ہو, اس کو اللہ کے فضل سے 2-3 بچے ابو بھی کہتے ہیں. یہ جو آپ فیس بک دیکھ کے بڑی خوشی منا رہے ہیں نا کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کے چند ہی ملک ہیں جہاں پہ پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 33% ہے. 33 نمبر حاصل کر کے آپ پاس ہو جاتے ہیں. زیادہ تر ملکوں میں 50% ہے, 45% ہے, 40% ہے, اور 33% کے ساتھ یہ رزلٹ ہے. تو ہم نے کون سا تیر مارا ہے, یہ ذہن میں رکھیں ذرا. سر جی ہم نے کسی کام میں ترقی بھی کی ہے, دیگیں پکانے میں, پھر 10 منٹ میں کھانے میں. خدا بڑی بری حالت ہے. ہر طرف ایسی جگہ پہ پیسہ بھی حکومتیں برباد کر رہی ہیں, ضائع کر رہی ہیں.
جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. حیران کن. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو نمبروں کی دوڑ ہے یہ واقعی یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. ہاں جی. آپ جیسے سری لنکا کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں کہ 97% وہاں پہ ایجوکیشن یہ لٹریسی ریٹ ہے, تو وہاں پہ واقعی وہ تو غریب سا ملک ہے. بیچارے اتنے خوشحال نہیں ہیں, اور نہ ہی وہاں پہ کوئی اتنے وسائل ہیں جتنے ہمارے ملک کے اندر ہیں. ہمارے ملک کے اندر بے شمار سکول ہیں, بے شمار کالجز ہیں, اور آپ ایجوکیشن کے محکمے کو ذرا چھانڈ کے دیکھیں نا, وہاں پہ ٹیچر کتنے بھرتی ہوئے ہیں. بھئی آپ آگے کی سوچتے ہو, جتنا کیا ہوا ہے اس کا تو کچھ سوچو نا. پہلے یہ تو سوچو کہ آپ کے کالجوں میں اگر 365 دن میں 100 دن صرف بچے اسکول آتے ہیں اور 100 دن آپ لوگ پڑھاتے ہیں, باقی 265 دن کا حساب تو لو ان سے. بالکل. کہ وہ کیا کرتے ہو اس کا, آپ لوگ تنہائیں تو پورے سال کی لیتے ہو, 100 دن کی تو نہیں لیتے. ہاں جی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. گراؤنڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھنے کا تو اپنے مزہ ہوگا نا. نہیں, میں گراؤنڈ میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, دبئی اپنے کزن کے گھر ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا تھا. یعنی سارے پیسے ہوائی جہاز کی ٹکٹ پہ لگا دیے, میچ ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں بچے. اگر دبئی پہنچ ہی گئے تھے تو اسٹیڈیم کے دروازے کے آگے جا کے کوئی چوکیدار کا ترلا کر کے اندر چلے جاتے. ناظرین, ایشیا کپ T20 نے ایک مرتبہ پھر کرکٹ فیور کو دنیائے کرکٹ میں بری طرح پھیلا دیا ہے, اور خاص طور پہ جب میچ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہو تو پھر حالت ایسی ہو جاتی. دعائی رب دی تسی بالکل ٹھیک پہ یاد ہو جنید صاحب. جس میں پاکستان تے انڈیا دا میچ ہوئے نا تے بس ہر پاس رولا ہی رولا, شور شرابے, چکا چکا. میں تو بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں انڈیا پاکستان کے میچ, لیکن اب اتنی ٹینشن ہوتی ہے, دیکھا نہیں جاتا. ادھر ٹی وی لگا ہوتا نا, میں ادھر منہ کر کے بیٹھتا ہوں, پوچھتا ہوں کیا ہوا, اوہو دیکھا نہیں جاتا میرے سے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے. اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں جذبات کا دنیا والوں. جنید صاحب میں نے دونوں میچ انڈیا پاکستان کے دبئی میں جا کے دیکھے اس دفعہ. اچھا, اللہ کا شکر ہے دوسرا میچ پاکستان جیت گیا, ورنہ واپسی پہ جہاز میں میری لڑائی ہو جانی تھی. نہیں, میچ اسٹیڈیم میں ہارے جیتے ہیں, لڑائی جہاد میں کیوں ہو جانی تھی. دیکھیں یار خدا کے واسطے یہ ٹھیک ہے جذباتی ہو جاتے ہیں پاکستان کے میچ میں, مگر اس کو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جذبات کا یا عزت بے عزتی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. کھیل کھیل ہی ہے. جوش و جذبہ دیکھو, ساس اس کی دمے کی مریضہ ہے, کھانسی کا شربت لینا ہے, پیسے نہیں ہے, اور میچ دیکھنے کے لیے دبئی چلا گیا ہے. یہ تو میں مذاق کر رہا تھا, لیکن گراؤنڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھنے کا تو اپنے مزہ ہوگا نا. نہیں, میں گراؤنڈ میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, دبئی اپنے کزن کے گھر ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا تھا. یعنی سارے پیسے ہوائی جہاز کی ٹکٹ پہ لگا دیے, میچ ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں بچے. اگر دبئی پہنچ ہی گئے تھے تو اسٹیڈیم کے دروازے کے آگے جا کے کوئی چوکیدار کا ترلا کر کے اندر چلے جاتے. وہ نہیں جی, نہیں, پیسوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اسٹیڈیم میں داخل ہونا میرے لیے کوئی اوکھا کام نہیں ہے. ٹکٹ نہ بھی لوں, وہاں سے لیتا ہوں میں 200 روپے کی ککڑ دال. اچھا, یاد رکھتا ہوں, اور مجھے کوئی روکتا ہی نہیں ہے. اور اندر جا کے میں عربی میں آواز لگاتا ہوں, دجاج ڈالے, دجاج ڈالے. وہ ککڑ دال ادھر سمجھ نہیں آئے گی نا کسی کو. دجاج ڈالے, اللہ جائے دجاج دال. باؤ جی, پاکستان کا میچ اور کسے ہوش ہوتی ہے دالیں کھانے کی. ہم نے اپنے محلے میں اسٹیڈیم جیسا ماحول بنایا ہوتا ہے, پیسے پا کے بڑیاں سکرینہ, ڈبل دوش نعرے, بابا 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 بابا, ہار آتے جاتے. اور آ گیا, اور چوکا, اور نہیں جی چھکا, ہار آتے جاتے. اچھا, یہی بد نصیبی ہے, یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ کتنی کو سلجھی ہوئی یا پڑھی لکھی. انڈیا میں بھی یہی حال ہے. انڈیا کے اندر تو خیر ہم سے بھی زیادہ وہ بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں نا اگر میچ ہار لیں تو, حالانکہ یہ ایک گیم ہے. اور پھر زیادہ بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے غم اور خوشی میں ظاہر ہے غم شروع ہو جاتا ہے کہ ہار گئے ہیں میچ, بالکل,
भाई दुख सुख में ही तो पता चलता है बंदे का। अपनी तबीयत को कंट्रोल करने वाले लोग जो हैं वही तो मुहज्जब और पढ़े लिखे लोग। और दूसरा ये कि अगर मामलात में, खेल में इतनी गर्मा गर्मी आ जाए, इतना जुनून तारी हो जाए, तो हर शख्स जो है वो क्रिकेट का एक्सपर्ट बन के सामने आता है। और जुल्म ये करते हैं कि वही फैसले जिनकी जीत की सूरत में तारीफ की जाती है, वही फैसले हार की सूरत में गाली बन के सामने आते हैं। और नहीं बाबूजी, मैं ये देखे आप ये तो होता ही रहता है बाबूजी, क्रिकेट में ये तो होता ही रहता है। यार मेरा दोस्त नईमा कैंची बता रहा था कि हमारे मोहल्ले में जो पहला मैच इंडिया से हारे थे पाकिस्तानी टीम, यार उस गुस्से में उसने अपनी बीवी को कुटापा चाड़ दिया। नहीं तो जीजी उसने अपनी बीवी को क्यों मारा? वो कौन सी विकेट कीपर थी? नहीं, ये भी तो बताओ ना कि अगले मैच में उसी बीवी ने सियालकोट से अपने भाई बुलवा के तो फिर बदले में शौहर को कुटापा फेरा था जब पाकिस्तान जीता था। अब पता चला कि किसके घर में हुआ था लड़ाई। वैसे जीजी एक बात बता दूं, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो साथ साथ ही है, तो हमारा जज्बा है। दुनिया की किसी नुक्कड़ पे भी इनका मैच हो तो टिकटें वहां भी बिक जाती। लेकिन जो भी अब बाबूजी, ये पाकिस्तान के मैच का एक वखरा ही नशा है। हमारे उधर तो चौके छक्के पे जो ढोल बजान आया था ना, 15,000 रुपया, उसको ऊपर से वेले वूले हो गई हैं, नकदी तो बखरे हैं। और जा भाई अपना टांगा चला, तुम्हें क्या क्रिकेट का पता है? सही भी क्या नहीं पता, चौके पे रौला, छक्के पे रौला और आउट पे चुप करके बैठ जाना, ये क्रिकेट की सेंस है। जुनेद साहब, जिस वेले होए ना इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच, ओए होए होए, रौला पा के अंदरूनी सैटिस्फैक्शन होंदी। बाबा जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜੀ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਾਕਿस्तान का मैच बाबे ने नींदा चढ़िया ने, उठाओ बाबे नू। यार खुदा के वास्ते क्या अकल की बात करो। वो बता रहा है कि अगर कोई बीमार है या बेचारा बुजुर्ग है, वो आराम करना चाहता है तो उसके आराम का तो ख्याल रखना चाहिए। और बापे से अगर उठा जाता तो वो अपने बेटे के वलीमे में ना उठ जाता, नहीं उठा लेकिन जाता। बाबूजी, ये मैच आखिरी ओवर में दाखिल हुआ है, सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे, मुकाबला इसे कहते हैं सनसनीखेज। आधी सांस है, वो भी आधी ऊपर और उसमें से भी आधी। आप ये कहा करें पौने ऊपर पौने नीचे। हमने हारना नहीं है, हमने नहीं हारना। वो यकीन करो, मैं पाकिस्तान हार भी जाए ना मैच तो मैं गली में यही कहता हूँ, पाकिस्तान जीत गया है, वो पाकिस्तान जीत गया है। अब पागल हो जाता है ना। जुनेद साहब, मैं तो इस शोर शराबे से बहुत खिलाफ। इसको सिर्फ इतना ही शोर अच्छा लगता है। और देख खुल गई ये, इसको शोर अच्छा नहीं लगता, इसको शोर बा अच्छा लगता है। और नहीं भाई, मैं वाकई शोर शराबे के खिलाफ हूँ। जब कोई चौका छिक्का लगे तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, गुड। ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन यकीन करेगा गुड? यार तो अपना जुस्सा देखो, अपने जेस्चर देखो। नहीं वैसे इसने अगर रोटी खाई हो ना तो इसे भूखी चढ़ी होती है, ये इतना भी मुश्किल से ही करता है। और भाई मेरे घर का माहौल ही ऐसा है। आपकी जो भाभी है वो साइंस की प्रोफेसर है। जी यार, इसी पे रिसर्च कर रही है कि ये इंसान है या जानवर है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ये जो सैलाब है ना जी, ये तो आके चला जाता है चंद दिनों में। हाँ जी। इसके जो तबाही के असरात होते हैं ना, वो कई साल तक रहते हैं, कई साल तक रहते हैं। बिल्कुल। तो खुदा वास्ते वो जो एक शोर या दौड़ भज है या मेहनत जो है ना, उसको जारी रखें। अच्छा जी, सियाने कहते हैं गिड़ घन गण 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 ढोल बजाई जाओ बस। सियाने बस यही कहते हैं, ढोल बजाई जाओ ते लोगों को भंगड़े पुआई जाओ, कम शम शक कुछ ना करो। आप देखें ना, परवेज इलाही साहब हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जी जब आए थे, तैनात हुए थे, पहले तो नून लीग की हुकूमत में ये ढोल बजाते रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये हमसे जेलस हो के इन्होंने 1122 और इन्होंने ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन है उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि ये दोनों महकमे मैंने बनाए थे और ये देखें इन्होंने हमारी जिद में आके इसका बेड़ा गर्क किया है। हमने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि हजूर आप स्पीकर हैं
और आपके उस्मान बुजदार साहब वजीर आला हैं। हाँ जी। आपका इतना तो कोई ताल्लुक होना चाहिए उनसे कि आप वार्डन्स की कुछ बेहतरी के लिए कुछ कर दें, उनकी सकें। जो मसाइल हैं ये तनहा के और तरक्कियों के और ये वो जी। उनको जरा बेचारों को हल करा दें। बिल्कुल। तो नहीं था हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी सुनदा नहीं पिया कोई भी नहीं। हमारे हाँ। साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई थी। हाँ जी। अब माशाल्लाह खुद उस्मान बुजदार साहब की सीट पे बैठ के बुजदार साहब से भी ज्यादा ढिले हो गए हैं। हाय। आते ही ऐलान किया है वही नहीं छड़ांगा सब वार्डन, खुशखबरी आपके लिए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब वार्डन बेचारे कन सन में बताते हैं कि हजूर सानू लॉलीपॉप दे के तो पता नहीं किथे जाके सौ। अब काफली के पास मोनस लाई साहब और परवेज लाई साहब के पास इमरान खान साहब की खुशामद करने के अलावा काम ही कोई नहीं। कुछ भी नहीं। और यार आपने आते ही कहा था कि वार्डन्स के मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। हाँ। कदों होंगे कर दियो। अब फिर अगर कोई 2-3 हफ्ते बाद या कोई महीने बाद कोई नवा चंद चढ़ गया तो फिर कहो कि ओहो सानू मौका नहीं मिले। मौका मिले तो होया करो विचों। मतलब इतनी ज्यादती होती है हर तरफ। उन लोगों ने भी ज्यादती की, पिछली हुकूमत ने भी, बिल्कुल उससे पिछली हुकूमत ने भी, नून लीगियों की हुकूमत ने भी, बुजदार साहब की हुकूमत ने भी। और अब ये मुसलसल जो टोल से मैंने बात ही इसीलिए शुरू की है कि ये मुसलसल वार्डन्स का टोल बजाते रहे। ये हमने बनाया है और इनसे ज्यादती हो रही है। भाई आपने बनाया तो अब आपके पास इख्तियारात हैं कुल्ली तौर पे, आप कर दें ना आप जल्दी से। हुण किदे कोलों करवाने जे साइन या हुण होर किन्नू को मासी तंदूर वाली नहीं आके बेचारे ने इन्हां नूं को छंड के तरक्कियां देणियां ने या इन्हां नूं छंड के तनखावां वधाणियां इन्हां दी या इन्हां दे मसाइल हल करने। कर दें आप खुद। आप खुद अब माशाल्लाह सारे इख्तियारात रखते हैं, बा इख्तियार हैं, कर दें फटाफट। नहीं हो रहा। अच्छा दूसरी बात जो मैं करनी चाह रहा हूँ आज ढोल बजाने वाली कि ये जो सैलाब आया है तो सब ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, दौड़ें लग गई सोशल मीडिया के ऊपर भी कि मदद 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 मदद। अब आप सोशल मीडिया पे भी देखें और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखें वो ढोल मध्यम पड़ गया है। बल्कि वो ढोल जो है वो उसकी ढोल की भी नहीं रही, वो बहुत थोड़ी सी अब मेज को बजान दे है कोई। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो सैलाब है ना जी ये तो आके चला जाता है चंद दिनों में। हाँ जी। इसके जो तबाही के असरात होते हैं ना वो कई साल तक कई साल तक रहते हैं। बिल्कुल। तो खुदा वास्ते वो जो एक शोर या दौड़ भज है या मेहनत जो है ना उसको जारी रखें। अभी कम अज कम 1 साल तक ये काम मुसलसल होते रहना चाहिए हर तरफ से। हाँ जी। अवाम की तरफ से भी और NGOs और जमातें जो मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ जो फेडरेशंस हैं और अपना ये NGOs हैं उनकी तरफ से ये काम जारी रहना चाहिए। हाँ जी। और उसमें भी एक निशानदेही ये करनी है कि चंद जो अदारे हैं ना अल खिदमत और फिर अपना ईदी वाले और दूसरे तीसरे को चंद लोग जो लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, हुकूमतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। खुदा के लिए ये देख के तो अपने जो मदद का सामान है वो दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी, अब ये शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सराहते भी हैं वहाँ पे ये भी काली भेड़ों का भी जिक्र आता है तो वो करना पड़ता है। हाँ जी। बहुत से लोग इस आड़ में फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत से लोग स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं और वो सामान जो है वो उधर नहीं जा रहा बल्कि बेकरा है। ये ना हो कि पिछले पुराने किस्से जो हैं वो दोबारा नवे हो जाएं और बाहर से आया हुआ इमदादी सामान हमें कुछ देर के बाद दुकानों पे बिकता हुआ नजर आए, जो हमने देखा हुआ है। इसलिए मेहरबानी करके साथ चेक भी रखें और साथ मदद जारी भी रखें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये इस तरह की अपना बनाई हुई हैं साइट्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपया हमने जमा कर लिया है, मजीद धड़ाधड़ दें हमें मदद, हम ताकि आगे सलाह अफजदगान की मदद करें। हमारा अकाउंट नंबर ये है। बंदा उनसे सिर्फ ये पूछे यार जो अपना 10 लाख है वो तो निकालो ना, अल खिदमत को मैं दे देता हूँ तुम और जमा करो। और हाँ, इस तरह के काम करने चाहिए। हाँ जी। उस तरह की चेकिंग रखनी चाहिए और खुदा के वास्ते ये काम जरूर जारी रखें।
کم از کم 1 سال تک، یہ ہے تو 3-4 سال کی گیم، تک کا ہے، مگر 1 سال تک بھی آپ مدد کرتے رہے. اس دفعہ زیادہ پانی آیا عزیزی، بہت آیا، بہت زیادہ، بہت زیادہ آیا، بڑی تباہی ہوئی ہے، اور لوگ بیچارے بہت سخت پریشان، بڑی سخت پریشانیاں ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ 70,000 عورتیں، خواتین ہیں جو حاملہ ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ان بیچاروں کی زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کی بھی اور ان کے بچے کی بھی زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے یہ کام جاری رہنا چاہیے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کہیں انسانی جانوں کا نقصان ہو اور بہت زیادہ ہو جائے. اس کام کو، مدد والے کام کو جاری رکھنا چاہیے، اور بڑی دیکھ بھال کر کے، بڑی جانچ پڑتال کر کے. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اکثر لوگ اپنی گفتگو میں سے جھوٹ اور غیبت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی بچ جاتی ہے، جو ایسے میں پھر عبادت بن جاتی ہے. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.